اور پھر وہ وقت بھی یاد کرو، اور وہ کس طرح یاد کرو اس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کہ جب تمہاری ماں 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھا کے سنبھالتی رہی۔ اب آپ کہیں میں تو ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے کیا پتا اس پر کیا بیتتا تھا۔ بھئی جب آپ کے بچے آپ کی بیوی کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتے ہیں تو وہ تو ہر روز دیکھتے ہو نا کہ کیا بیتتا ہے، بس اسی پر قیاس کر لو۔ تو جس پروسیس سے آپ کی بیوی گزر رہی ہے اسی پروسیس سے آپ کی والدہ گزری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح متوجہ فرمایا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک، پھر اس نے 2 سال کی عمر بتائی ہے کہ 2 سال تک اس نے کس طرح دودھ پلایا، کس طرح پرورش کی، کہ 2 سال کا عرصہ لیتا ہے بچہ تھوڑا زیادہ بولنے میں، 3 سال میں جا کے تھوڑا ایکسپریس کرنے لگتا ہے۔ جب بول نہیں سکتا تو وہ صرف رو کر چیخ پکار کے ذریعے ہی اپنا مطالبہ رکھتا ہے، اور اس کی چیخ سن سن کر بھی بعض اوقات کان تھک جاتے ہیں۔ اور اس 2-3 سال کی عمر میں سارا دن چیخ کون برداشت کرتا ہے؟ اب ایمانداری سے کہیے، باپ یا ماں؟ میں نے تو بہت سے باپ ایسے دیکھے ہیں، اور صبح و شام دیکھتا ہوں کہ بچہ جب رونے والا چیخنے والا ہوتا ہے پیدائش کے بعد، تو باپ اپنا بستر دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو ساری رات روتا ہے، مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو شوہر بیوی سے فرماتا ہے کہ ساری رات تو اس کا خیال رکھ، میں نے تو صبح جاب پہ جانا ہے اور مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کی طرف متوجہ کر دیا، حملتہ امہ وفصالہ فی عامین، اس لیے کہ نہ باپ نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا، باپ تو حامل نہیں ہوا، عورت حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، تو باپ کو کیا پتا کہ 9 مہینے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ یہ تو اس سے پوچھو کہ کس طرح زندگی اور موت کے مرحلوں سے وہ ماں گزری، اور کس طرح زندگی اور موت کے مرحلے سے آپ کی بیوی اور زوجہ گزرتی ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کا نظام ہے کہ بچے ماں کے ہی پیٹ سے پیدا ہونے ہیں، نظام قدرت ہے، لیکن ایک آدھ بچہ کہیں باپ کے پیٹ سے بھی پیدا ہو جائے، اگر ایسا قانون قدرت ہوتا کہ پہلا بچہ باپ کے پیٹ سے پیدا ہو، اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو سب کچھ کر دیتا، اور 9 مہینے باپ پریگننٹ ہو کر بیٹے کو اٹھائے پھرتا، باپ پھر گائنوکولوجی وارڈ میں داخل ہوتا شوہر، اور پھر درد ذے کے ساتھ اس شوہر کے پیٹ سے بچے کی پیدائش اور ولادت ہوتی، اور 2-3 سال ایک بچہ باپ پالتا، بیوی آزاد ہوتی، اس کے بعد باپ کو سمجھ آتی کہ دوسرا بیٹا یا بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہے یا نہیں۔ اب مرد کا کیا جاتا ہے؟ مرد کی تو صرف ایک خواہش ہے کہ میں ایک بچہ اور چاہتا ہوں، بس۔ ایمان سے کہیے، اللہ کے حضور ہمیں دیانتداری کے ساتھ معاملات کو سوچنا ہے۔ مرد کی تو ایک لمحے کی خواہش ہے کہ مجھے ایک بچہ اور چاہیے، پھر اس کے بعد آ گیا ایک بچہ اور چاہیے، 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں، تو آپ کی بیوی نے یک طرفہ تو پیدا نہیں کر لی۔ اگر 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو اس میں اس کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ کبھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچے تو آپ کے جین کمزور ہیں، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ماں کی طرف سے بھی کروموسومز آتے ہیں بیوی کی طرف سے، اور شوہر کی طرف سے بھی کروموسومز آتے ہیں، 50% اس کے 50% اس کے۔ یہی میڈیکل سائنس اور ایمبریالوجی نے بات بتائی، اور قربان جائیں یہی بات 1500 سال قبل تاجدار کائنات نے بتا دی تھی۔ جب یہودیوں نے آ کے پوچھا کہ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کیسے پیدا ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر شوہر کا پانی غالب آ جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اگر بیوی کا غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ جس کو ماء المرء و ماء المرأة کہہ کر آقا علیہ السلام نے 15 صدیاں پہلے بیان کیا تھا
وہ آج جینیٹک سائنس نے 1500 سال کے بعد قول مصطفیٰ کی تائید کر دی۔ تو اگر 6 بیٹیاں ہو گئیں تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو شوہر صاحب آپ کا اپنا نقص ہے کہ آپ کے جین کمزور ہیں کہ وہ غالب نہیں آ پا رہے اور بیٹا نہیں بن رہا، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک بیٹا نہیں ہوگا میں نے بچے کرتے ہی چلے جانا ہے۔ قربانی دیکھی اس خاتون کی کہ شوہر کی خواہش کے پیش نظر، ہاں عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے بیٹا، اس کی بھی ہوتی، مگر کتنی بڑی قربانی دیتی ہے، تو 7واں بیٹا ہو گیا یا 9واں بیٹا ہو گیا۔ اور میں ایک ایسے عالم دین کو جانتا ہوں جو بہت بڑے نامور عالم دین تھے، اور آپ سارے ان کے اسم گرامی سے واقف ہیں، نام نہیں لوں گا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، وفات پا چکے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مگر یہ بات آپ کے نالج میں نہیں ہوگی، اور وہ کراچی کے تھے، ایک ہی زوجہ سے ان کے 24 بیٹے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ ان کی زوجہ نے کیا قصور کیا تھا، کیا گناہ کیا تھا؟ 24 بیٹے ایک ہی زوجہ سے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کی ایک خواہش ہے، اور اس کی ایک لمحے کی خواہش کے نتیجے میں اس خاتون کے 9 مہینے کی تکلیف اور اذیت برداشت کرنے کی قربانی ہے۔ اس کی طرف اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا، اجمالی بات کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، مجمل، اور ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، بات کر کے پھر ایمفسائز کر دیا، ارتکاز کر دیا ماں پر آ کر، یعنی بیوی پر۔ وہ جو ماں ہے کسی کی، وہ اس وقت شوہر کی بیوی تھی، اولاد کی ماں ہے، اور شوہر کی حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ ماں کے اوپر پورا ارتکاز کر کے پھر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، تو مرد میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، مگر اس میں الگ تخصیص اس بیوی کی اور ماں جو بنتی ہے اس کی قربانی پر متوجہ کیا، اور دونوں پیریڈ بیان کیے، اس کی پریگننسی کا پیریڈ 9 مہینے کا، وہ تکلیفیں اور مصائب و آلام بھی، اور تولد سے لے کے ابتدائی 2-3 سال کا عرصہ ان مصائب و آلام کو بھی بیان کیا جن مشکلات میں سے وہ گزرتی ہے۔ یہ تو والدین کے باب میں قرآن مجید کی کچھ آیات کریمہ کا تذکرہ کر دیا۔